بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولئن قلت إنكم مبعوثون من بعد الموت ليقولن الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين. عزیز طلبہ کرام، سبق نمبر 36 سورہ ہود، آیت نمبر 7 الی آخرہ. وَلَئِن قُلْتَ إِنَّكُمْ مَبْعُوثُونَ، اس آیت کے اندر زجر ہے، اور زجر بے انکار الآخرہ، یعنی آخرت کے منکرین جو آخرت کو نہیں مانتے اور آخرت سے انکار کرتے ہیں، ان کے اوپر ڈانٹ ڈپٹ اور زجر کیا جا رہا ہے. کیونکہ پہلی آیات کے اندر اللہ کی وحدانیت کا اس بات ہوا کہ عبادت اللہ کا حق ہے، اور اس لیے کہ عالم بکل شیء اللہ ہے، اور رازق اور خالق اللہ ہے. تو اللہ تعالیٰ دوبارہ تمہیں دنیا کے اندر پیدا بھی اس لیے کیا کہ اچھے اعمال کرو، اور اس کا مقصد بھی یہ کہ تاکہ آخرت کا ایک دن قائم کیا جائے، اور جس دن کے اندر جزا اور سزا ہو، نیک اعمال کا بدلہ دیا جائے، تاکہ اللہ کا عدل ثابت ہو. کیونکہ اگر قیامت کا دن نہ قائم کیا جائے تو جن لوگوں نے نیک اعمال کیے ہیں تو ان کو پھر بدلہ نہ دیا جائے گا، اور جنہوں نے برے اعمال کیے تو ان کو سزا نہ دی جائے گی. تو جب سزا اور جزا نہ ہوگی تو پھر عدل اللہ کا معلوم نہیں ہوگا. اس لیے اللہ کا عادل ہونا کے لیے ضروری ہے کہ قیامت کا دن کا قیام ہو. تو اس سے یہ لوگ انکار کرتے ہیں، اس پر زجر ہے. وَلَئِن قُلْتَ، اگر کہہ دیجئے، اگر کہیں آپ اے پیغمبر کہ انکم مبعوثون، کہ تم اٹھائے جاؤ گے موت کے بعد، تو یقیناً کافر لوگ کہتے ہیں کہ نہیں ہے یہ بات مگر جھوٹ واضح یا باطل. قاموس والے نے لکھا ہے کہ سحر بمعنی کذب کے اور باطل کے آتا ہے. تو ان ہاذا میں یہ ماقبل جو قول ہے، اس قول کو تو سحر نہیں کہا، کیونکہ قول تو سحر نہیں ہوتا، بلکہ یہاں پر یہ بات ہے ان ہاذا الا سحر، یہ آپ کی جو بات ہے کہ دوبارہ اٹھایا جائے گا، یہ بات سحر معنی کذب و باطل، یہ جھوٹ ہے اور بالکل واضح طور پر جھوٹ ہے. وَلَئِنْ أَخَّرْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ إِلَىٰ أُمَّةٍ مَّعْدُودَةٍ، یہ ایک اور زجر ہے، اور زجر انکار آخرت کے اوپر ہے، اور اس میں ساتھ ساتھ تاخیری عذاب کا ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عذاب کو مؤخر کیا ہے اور یہ عذاب کو جلدی مانگتے ہیں. تو استعجال بالعذاب کے اوپر زجر ہے کہ عذاب کو جلدی نہ مانگو، اگر عذاب آ گیا تو پھر تم بچ نہ سکو گے. وَلَئِنْ أَخَّرْنَا، اگر ہم پیچھے کر دیں ان سے عذاب کو جو عذاب مقرر ہے، إِلَىٰ أُمَّةٍ مَّعْدُودَةٍ، ایک وقت مقرر تک، معدود معنی جو ایک مدت ہے اور شمار کی ہوئی، گنی چنی ہوئی. تو لَيَقُولَنَّ، ضرور بضرور کہتے ہیں کہ ما يحبس، کس چیز نے عذاب کو روکا ہے. الا خبردار، یوم یاتیہم، جب آ جائے گا ان کے پاس وہ عذاب، تو لیس مصروفا عنہم، وہ عذاب ان سے ٹلے گا نہیں. اور وحاق بہم ما کانوا بہ یستہزئون، اور وہ چیز جس کے ساتھ یہ مذاق کرتے تھے، ہنسی کرتے تھے، وہ ان کو گھیر لے گی، معنی عذاب. الی امت، لفظ امت بمعنی مدت کے ہے، اور لفظ امت جو ہے نا وہ امام کے معنی بھی آتا ہے، جیسے سورہ حجر کے اندر ہے ان ابراہیم کان امتاً، معنی اماماً، وہ پیشوا اور مقتدا تھا. اور امت بمعنی مدت کے، جیسے کہ اسی آیت کے اندر الی امت معدودہ، اور سورہ یوسف کے اندر ہے کہ وذکر بعد امت، کہ اس شخص کو ایک زمانے کے بعد وہ بات یاد آئی. اور امت بمعنی دین کے ہے، جیسے کہ ہے انا وجدنا علی امت، سورہ زخرف کے اندر ہے کہ ہم نے اپنے آباء و اجداد کو ایک دین اور ایک دستور پر ہم نے پایا. تو امت کے بہت سارے معنی ہیں، یہاں امت کا معنی مدت اور نیٹا کے ہے، معدودتن جو مقرر ہے، شمار کیا ہوا ہے. تو یہ کہتے ہیں کہ لیقولن ما یحبس، ما استفہامیہ ہے بمعنی ای شیء یحبسہ، کون سی وہ چیز ہے جس نے اس عذاب کو روکا ہے. یعنی مطلب یہ کہ عذاب لے آؤ، یعنی گویا کہ عذاب کو معمولی چیز سمجھتے تھے کہ یہ کوئی چیز ہے، کیا چیز، عذاب کیا ہے. تو گویا کہ ایک قسم کا استہزاء اور اس کی تحقیر، اس کو ہلکا سمجھ کر کے کہتے ہیں کہ ما یحبسو، کس چیز نے روکا ہے، تم عذاب لانا چاہتے ہو تو لے آؤ. الا سے خبردار، کہ خبردار ایسی باتیں نہ کرو. یوم یاتیہم، یوم مانا جس دن، یاتی کی ضمیر عذاب کی طرف لوٹ رہی ہے، جس دن آ جائے گا وہ عذاب ان کے پاس. تو لیس مصروفاً، لیسا کے اندر ضمیر اس کا اسم ہے جو بس راجی بسوئی عذاب، نہیں ہٹایا جائے گا عنہم، ان سے وہ عذاب، پھر ان کے اوپر
چمٹ جائے گا۔ وحاق بہم من حاق نزل بہم، اور گھیر لے گا اور اتر جائے گا وہ عذاب ان کے اوپر، ماں یہ فاعل حاقہ کا، وہ عذاب کانو بھی یستہزئون جس کے ساتھ یہ ہنسی اور مذاق کرتے تھے اور اس کو ہلکا سمجھتے تھے۔ وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنَاهَا مِنْهُ، اس آیت کے اندر زجر ہے منکرین اور کافروں کے ناشکری اور ناقدری پر اللہ کی نعمتوں میں۔ اگر ہم انسان کو اپنی طرف سے کوئی نعمت چکھا دیتے ہیں اور پھر ہم اس سے وہ نعمت چھین لیتے ہیں تو یقیناً یہ انسان بڑا نا امیدی کرتا ہے اور کفوراً بڑے ناشکری کرتا ہے۔ رحمتاً مانا ہم اس کو کوئی نعمت دیتے ہیں، مال دیتے ہیں، اولاد دیتے ہیں، صحت دیتے ہیں۔ ثم نزعنا مانا سلبنا، ہم اس سے وہ نعمت پھر کھینچ لیتے ہیں، ختم کر لیتے ہیں، وہ مال، وہ دولت، وہ صحت۔ تو انہ لیئوس، یئوس کا معنی نا امیدی کرنا، اور اس کا تعلق مستقبل کے ساتھ ہے۔ آئندہ مستقبل میں اللہ تعالیٰ سے اس صحت اور مال کی نا امیدی کرتا ہے، اور مومن ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں وہ نا امیدی کرے۔ کفور ناشکری کرتا ہے ماضی اور حال کے بارے میں، جو پہلے کچھ حالات گزر گیا تو ان نعمتوں کی جو ابھی ماضی میں اس پر انعامات تھی یا ابھی حال میں اس کے اوپر جو انعامات ہیں ان کی ناقدری اور ناشکری کرتا ہے۔ وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ نَعْمَاءَ بَعْدَ ضَرَّاء، ایک اور اس کی پر زجر ہے کہ جب اس سے تکلیفیں چلی جاتی ہے تو بجائے شکر لانے کے یہ فخر کرتا ہے، تکبر کرتا ہے، لوگوں پر شیخیاں مارتا ہے۔ تو گویا کہ اس کے تکبر اور فخر کے اوپر زجر ہے کہ اگر ہم چکھا دیں انسان کو کوئی نعمت اس تکلیف کے بعد جو اس کو پہنچ جائے تو یقیناً یہ کہتا ہے کہ مجھ سے تکلیفیں اور پریشانیاں چلی گئی، اور یقیناً یہ بڑا اترانے والا ہے اور شیخی خور ہے، مانا لوگوں پر اپنی شیخیاں مارتا ہے۔ وَلَئِنْ أَذَقْنَا، اگر ہم اس کو چکھا دیں نعماء نعمت، بعد ضراء بعد تکلیف کے، ایسی تکلیف ضراء کے لیے صفت مست ہو جو تکلیف اس کو پہنچ جاتی ہے، تو لیقولن ضرور بضرور کہتا ہے ذہب السیئات، السیئات مانا وہ پریشانیاں، وہ تکلیفیں وہ ہم سے چلی گئی، مانا اس میں میری تدبیر ہے، اپنی تدبیر کو گویا کہ وہ بڑی چیز سمجھتا ہے۔ یا یہ کہتا ہے کہ میں نے نذرانہ اور شکرانہ دیا تھا دربار کا، اس لیے مجھ سے وہ تکلیفیں چلی گئی۔ گویا کہ یہاں پر اس کی جو برائی ہے وہ اللہ کا نام نہیں لیتا، یہ نہیں کہتا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ سے وہ تکلیفیں دور کی ہے اور اللہ تعالیٰ مجھ پر مہربان ہوا ہے، تو اللہ کا نام نہیں لیتا، اپنے آپ کو یاد کرتا ہے یا اپنی تدبیر کو اچھا سمجھتا ہے یا اپنے معبودوں کے اوپر جو الہا ہے ان کے اوپر ان کی طرف بات کو نسبت کرتا ہے۔ تو اس لیے کہا انہ لفرح، یہ تکبر کرتا ہے۔ فرح اس خوشی کو کہتے ہیں جو دل کے اندر ہے، اور قلب میں جو خوشی ہے وہ تکبر ہے، اور فخور سے وہ اس کی اپنی صفات جو لوگوں کے سامنے شیخیاں مارتا ہے اور اپنی بڑائی بیان کرتا ہے کہ میں نے ایسا کیا، یہ کیا، وہ کیا۔ الا الذین صبروا، یہ الا مستثنی منقطع ہے لیکن کے معنی میں ہے، تو لیکن وہ لوگ صبروا جو تکالیف میں اور بلایا کے اندر صبر کرتے ہیں اور برداشت کرتے ہیں، وعملوا الصالحات، اور نیک اعمال کرتے رہتے ہیں، پھر نعم اچھی حالات میں بھی، صحت کی حالت میں بھی نیک اعمال کے اندر لگے رہتے ہیں۔ تو گوئے کہ دو صفت ہے مومن کی، جب اس کے اوپر مصیبت اور تکلیف آئے تو برداشت کرتا ہے، تب بھی اللہ تعالیٰ اس کو اجر اور ثواب دیتا ہے، اور جب اس کی اچھی حالت ہوتی ہے، صحت ہوتی ہے، تو اس میں نیک اعمال کرتا رہتا ہے، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے، تو تب بھی اچھی حالت میں۔ حدیث میں آتا ہے کہ مومن کا ہر امر اور ہر حال ہی اچھا ہے، کیونکہ صحت کی حالت میں جب شکر کرتا ہے تب بھی اس کو ثواب ملتا رہتا ہے، اور صبر کی تکلیف کی حالت میں جب صبر کرتا ہے تو تب بھی اس کو اجر ملتا ہے، تو مومن اجر سے محروم نہیں، ہر وقت اجر میں رہتا ہے۔ اولئک لہم مغفرۃ، یہ مومنین جو بڑے لوگ ہیں، لہم مغفرۃ، ان کے لیے بخشش ہے، واجر کبیر، اور بہت بڑا اجر ثواب ہے جو کہ اللہ تعالیٰ جنت عطا کرے گا۔